ایکچولی ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا. یہ عمران خان نے اپنی ٹوٹتی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کی ایک طفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو, لیکن اب وہ رکے گا نہیں. جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے, آپ نے دیکھا کہ NA 249 پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ, آئی تھنک سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی, اس میں کوئی آئی تھنک ڈاکیومنٹری تھی یا کیا تھی, میں نے دیکھی, وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل, کہ جب یہ NA 249 میں الیکشن کیمپین کے لیے PTI گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا. تو بات یہ نہیں ہے, NRO عمران خان کسی اور کو نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا, الیکشنز قریب آتے جائیں گے, تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نااہلی اور نالائکی, تاریخی نااہلی اور نالائکی, اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں مہنگائی کی صورت میں, لاقانونیت کی صورت میں, اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں, اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے MNAs اور MPAs نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم PTI کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ NRO عمران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دے رہے. اب جو ہے کشمیر میں جو ہے PTI کی تمام توجہ ہے, خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, بیرسٹر فضلستان محمود کا نام لے لے, کسی اور کا نام لیا جائے, وہ ان معاملوں میں سرگرم ہے. تو کیسے بچیں گے, کیسے ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے؟ جیسے ڈسکا میں کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ ووٹ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے, بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے, ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی. اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے, کرے گی. اگر گلگت بلتستان اور 2018 الیکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون, اس کا ورکر, اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ, دلیر اور حق گو انسان ہیں. اگر ان کے مینڈیٹ پہ, مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اچھا میڈم, ایک میں بات, جی میں ایک بات بتا دوں, آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا, وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانیے کی تائید میں ہوگا. یہ میں صاحب بتا دوں, بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی, اور پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا مہاجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش ہوگی. اور یہ ایک تو سوال پیدا, ہم یہ ہونے نہیں دیں گے, جو مرضی کر لے. لیکن اگر کسی نے یہ کہ اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا, ہندوستان کے فائدے میں ہوگا. پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے اندر جو کی ہے, جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے عوام نے دی ہیں, بنیادی طور پر پاکستان کے اداروں نے دی ہیں, فوج نے دی ہیں, یہ ساری پھر خاک میں مل جائیں گی. یہ میری بات یاد ہے. میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں, پاکستان کا مستقبل ہے, اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اپنے A لیولز اور O لیولز کے کیمبرج کے ایگزامز دینے جا رہے ہیں. A لیولز کے تو شروع ہو چکے ہیں. ان کو بارہا ریمائنڈرز کے باوجود, بارہا ان کو یہ الرٹ کرنے کے باوجود کہ خطرہ ہے بچوں کی جانوں کو, باقی ملکوں نے, اسپیشلی جو باقی ملک ہے ریجن میں, انہوں نے اپنے جو ایگزامز ہیں ان کو ڈیلے کیا ہے. بلکہ کچھ نے تو جو اسکول بیسڈ اسیسمنٹس ہیں گریڈز کی, ان کے اوپر بیس کر کے رزلٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا, پاکستان کی اس جعلی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عوام کو اور بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا؟ اور اول تو پورے پاکستان میں یہ حکومت کورونا کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے, SOPs کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے, عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے, ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے, چاہے وہ ویکسینیشن ہو,
یا وہ ہسپتالوں میں ارینجمنٹس ہوں یا وہ عوام کے اندر اویئرنیس ریز کرنے کی یا SOPs امپلیمنٹ کرانے کی بات ہوئی، لیکن یہاں تو عوام کے مستقبل کا، بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، ان کی زندگیوں کا سوال ہے، پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے ان کو ڈینجرسلی ایکسپوز کر دیا. اور اے لیولز کا پہلا امتحان جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر کوئی سیکیورٹی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے، کوئی SOPs فالو نہیں کر رہے تھے. اور اگر ایک بھی بچے کو اگر کرونا ہوا، اس کی زندگی کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا، تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف FIR درج کرائی جائے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے بچوں کو کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو وہاں پر کرونا ہوا ہے، میں نے یہ سنا ہے. تو میں یہ عمران خان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگر بیٹے ہوں، میں شفقت محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اسی طرح ان کو انہی سرکمسٹانسز پہ، انہی سراؤنڈنگز پہ ایکسپوز کریں گے، اسی طرح ان کی جانوں کو، ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اس لیے میں یہ کہتی ہوں اب بھی وقت ہے ان امتحانات کو ڈیلے کریں جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں. آخری سوال پلیز. آصف آپ کرنے سے ایک میں دیتی ہوں. اور سینئر صحافیوں کو جو میڈیا پہ انفلوئنس عوام رائے عامہ جو ہے اس پہ انفلوئنس کرتے ہیں، انہیں بلا کے 7 گھنٹے کی بریفنگ دی جاتی ہے اور گمنام اور اندھے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ فلاں اپنے زور میں گرا، فلاں کا کشمیر کا بیان غلط تھا. اور پھر یہ وہ گمنام بیان ہے جنہیں اون بھی نہیں کیا جاتا، اگر اون کرے تو پھر اس کا جواب بھی آتا ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جن کو مجھے نہیں پتا کہ کس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن 2 چیزیں. ایک تو آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. آپ اس کرسی پر، آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جہاں پر آپ کو کہیں بھی پالیٹکس میں آپ کی انوالومنٹ نظر نہیں آنی چاہیے. آپ کو اپنی جو دائرہ کار ہے وہ اپنے آئینی دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز کا. اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر آواز تو اٹھے گی. اور پتہ نہیں کس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے زور سے خود ہی گر گئے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے تو میاں صاحب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت کوشش ان کو کی گرانے کی. کون سا دنیا کا انتقامی حربہ اور کاروائی ہے جو آپ نے ان کے اوپر نہیں استعمال کی؟ وہ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے قد کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کو جو گرانے والے ہیں ان کا سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بس تھینک یو. ایک اور بات، میں اسلام آباد آئی ہوں، یہاں پر ابصار عالم صاحب پر حملہ کیا گیا. ان کو براڈ ڈے لائٹ میں جس طرح پارک میں واک کرتے ہوئے سامنے سے آ کے گولی ماری گئی، میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور اگر وہ آپ کسی بھی آپ کی پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں حق گوئی ہے، انہوں نے غلط کو غلط کہا کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ جب چیئرمین پیمرا رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے. اگر وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اگر وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس کو سائلنس کرنے کا، اس کو خاموش کرنے کا، ڈسینٹ کی آواز کو یہ طریقہ نہیں ہے. یہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس قسم کی جو چیز ہے وہ بہت ہی ایک غلط روایت ہے جس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ لوگوں کی جانوں کو پر حملہ کرنا، ان کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا، کسی کو جیل میں ڈال کر، کسی کو گولی مار کر، یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ بہت برا واقعہ ہے، میں اس کی جتنی بھی مذمت کروں کم ہے. کیا ہے جی؟ آپ بھی پوچھ لو. چلے پوچھ لیں. او ہو بھائی پوچھ، میں کھڑی ہوں نا، پوچھیں. شارٹ کوشچن ہے. آرمی چیف نے اسی ہفتے صحافیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر بھیج دیا، حالانکہ شاہد خاقان عباسی کا نام کوٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی تھی بھارت سے بات چیت کرنے کی. اس پر آپ کا کیا پارٹی کا موقف ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم آزاد، ایک سیکنڈ آپ بھی دے دیں، لیکن بھارت سے میں ایک جملہ بس کہہ دوں، اس کے بعد یہ اپنی بات خود کرتے ہیں کہ بھارت سے بات چیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا سودا کر کے واپس آ جائیں اور چپ چاپ آپ کیا ڈیل ان سے کر رہے ہیں.
दूसरे मुल्कों में बैठ के क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज़। देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड है। जो बात रिकॉर्ड में होगी उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।